يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ حج کے مقاصد اور حج کا پیغام کیا ہے۔ معزز حاضرین، حج اسلام کا یہ پانچواں اور بنیادی اہم رکن ہے۔ ہم میں سے اللہ رب العالمین نے جنہیں استطاعت دی ہے وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس بنیادی اہم رکن کو ادا کر چکے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس سال حج کرنے کا ارادہ ہو اور انہوں نے پوری تیاریاں بھی شاید کر لی ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آنے والے دنوں میں یہ نیت لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھی استطاعت دی تو ہم بھی اس کے گھر کی زیارت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، یہ جو حج کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے یا ابھی جو لوگ جا رہے ہیں یا انشاءاللہ آئندہ جو ارادہ کیے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے حج کے پیغام کو جانا ہے کہ حج کیا پیغام دیتا ہے، حج کیا سبق دیتا ہے؟ حج کے لیے جاتے تو ہیں لیکن وہ جو سبق دے رہا ہے اس سبق کو حاصل کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ لہذا چاہے وہ حج کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حج کرنے والوں کے لیے، ہاں خصوصاً جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ تمام ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اب تمام ارکان ادا کرنے کے بعد انہیں جو ہے ان اسباق کو لینا ضروری ہے۔ تو آئیے انہی اسباق کو میں آپ لوگوں کے سامنے، انہی پیغامات کو آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ یہ حج ہماری کیسی تربیت کرتا ہے، یہ حج ہماری کیسی ٹریننگ کرتا ہے۔ آپ صرف حج ہی نہ لیں بلکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ تمام عبادتیں ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہیں۔ جیسے نماز لے لیجیے، نماز بھی ہمیں جو ہے یہ پیغام دیتی ہے اجتماعیت کا۔ روزہ لے لیجیے، روزہ بھی ہمیں ایک میسج، ایک پیغام دیتا ہے بری عادتوں کو چھوڑنے کا۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں سے کچھ نہ کچھ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح حج جیسی عظیم عبادت کا بھی ہمیں جو ہے کچھ پیغام ملتے ہیں۔ آئیے انہی کو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا سبق حج سے ایک حاجی کو یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ڈر یا تقوی جو ہے اختیار کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اتنا مال خرچ کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ یا اگر کوئی شخص صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر کے حج کو جاتا ہے تو گویا اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر رہا ہے، جو کہ حج اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور نہ ایسے آدمی کا حج جو ہے قبول ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ذالک
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو شعائر ہیں ان شعائر کی تعظیم کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ چیزیں ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرتی ہیں۔ تو گویا ایک آدمی احرام کا لباس پہنتا ہے، طواف کرتا ہے، مینا میں رات گزارتا ہے اور عرفہ میں دن گزارتا ہے اور مزدلفہ میں جو ہے رات گزارتا ہے، اس کے باوجود اگر نہ وہ اس کی تعظیم کرتا ہے اور نہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے حج کرنے والے کا حج کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، حج جو سب سے پہلا پیغام دیتا ہے وہ تقوی کا پیغام دیتا ہے۔ حج تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن حج سے جب لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد حقیقت میں ہم انہیں دیکھیں کہ کیا ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، کیا ان کے دلوں میں تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں تقوی پیدا ہوا ہے تو یقین مانو حج کا جو سبق تھا اصل میں وہ سبق انہیں جو ہے اپنایا ہے اور اس پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح حج جو دوسرا پیغام دیتا ہے یا جو دوسرا سبق دیتا ہے وہ مساوات کا سبق دیتا ہے، برابری کا سبق دیتا ہے کہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک ہی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا کا ہو، چاہے وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی نظر میں تمام کے تمام لوگ ایک ہی ہیں۔ کیسے ایک ہیں؟ حج یا عمرہ جب شروع کرتے ہیں اسی وقت سے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو برابری کا حکم دیتا ہے، اور وہ کیا ہے برابری؟ احرام کا لباس پہننا۔ ہم ہندوستان کے ہیں، کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی فلاں ملک کا ہے، کوئی بہت قیمتی لباس پہنتا ہوگا، کوئی بہتر سے بہتر کپڑا پہنتا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ساری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہو تو تم جس ملک کے بھی ہو، تمہارا جو بھی اسٹیٹس ہو، لیکن جب تم میرے گھر آ رہے ہو تو 2 سفید کپڑے کے ٹکڑوں کو لپیٹ کر میرے گھر کی زیارت کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ احرام کا لباس پہنتے ہوئے ہی ہمارے دلوں میں یہ خیال آنا چاہیے، ہمیں یہ سبق، یہ پیغام ملنا چاہیے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اللہ کی نظر میں ایک ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، بلکہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں خاندانوں میں بانٹ دیا ہے۔ کیوں بانٹا ہے؟ قبیلوں میں بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف اس لیے جو ہے تمہیں بانٹا ہے، اس لیے نہیں کہ سید خاندان والے بہت بڑے ہوتے ہیں، خان خاندان والے بڑے ہیں، پٹھان خاندان والے بہت ہیں اور فلاں خاندان یا قبیلے والے چھوٹے، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، آج غیر مسلم اپنے مذہب سے بڑا ناراض ہیں۔ معلوم ہے نا آپ کو کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں اونچ نیچ بہت زیادہ ہے، کوئی فلاں اس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بڑا ہے، پھر اس کے بعد فلاں کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد فلاں کا درجہ ہے، لیکن اسلام میں تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ یہی تعلیم جو ہے اسلام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بلکہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اگر تم میں کوئی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے تو وہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حج کا
جو دوسرا سبق یا پیغام ہے وہ یہ کہ تمام لوگ اللہ کی نظر میں ایک ہیں. اور اسی طرح احرام کا لباس جب ہم پہنتے ہیں، حاجی یا عمرہ کرنے والا پہنتا ہے تو اسے موت کی یاد آتی ہے. کیا اسے موت کی ایک فکر ہوتی ہے کہ آج جس طرح وہ صرف 2 کپڑوں میں لپیٹ رہا ہے، کل جب اس کا انتقال ہوگا یا اس دار فانی کو چھوڑ کر جب وہ رخصت ہو رہا ہوگا تو اس وقت اسے ایسے ہی 3 کپڑوں میں لپیٹ کر مٹی میں دفنا دیا جائے گا. تو گویا لباس پہنتے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس پہنتا تھا، ایک سے ایک کپڑا پہنتا تھا، برانڈڈ سے برانڈڈ کپڑا پہنتا تھا، اور لوگوں میں کہتا تھا کہ دیکھو میں فلاں اتنا مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہوں، یہ کپڑا یہاں نہیں ملتا، فلاں جگہ جا کر جو ہے لے کر آنا پڑتا ہے. تو بہرحال جب انسان کی موت آتی ہے، موت آنے کے بعد اسے برانڈڈ کپڑا نہیں، مہنگے سے مہنگا نہیں، بلکہ صرف سادہ جو ہے سفید جو ہے 3 کپڑوں میں جو ہے اسے دفنایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے جو لوگ روکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو دور سے آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے. مطلب کیا ہے؟ کوئی سعودی کا ہے تو اس کے لیے کوئی اہم چیز ہے، کوئی جو ہے باہر کا ہے تو اس کے لیے کوئی نیچے والی چیز ہے، نہیں، بلکہ دور سے آنے والے، وہاں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے اس مسجد حرام کو عزت اور جو ہے باوقار بنایا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، عبادت کی جگہ بنایا ہے. بتانے کی بات یہ ہے کہ حج سے جو دوسرا پیغام یا میسج ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ مساوات کا ہے، برابری کا ہے. اسی طرح حج سے جو تیسرا پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے وحدت، اجتماعیت، اتحاد، الفت، محبت کا. کیسے؟ اب دیکھیے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں ابھی جو ہے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر جو ہے بڑا ٹرینڈ کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی رہتی ہے. کوئی ہندوستان سے جا رہا ہے، کوئی فلاں ملک سے آ رہا ہے، کوئی فلاں ملک سے آ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی تعارف نہیں ہوتا، کوئی پہچان نہیں ہوتی. لیکن تمام کے تمام لوگ جب مکہ میں حاضر ہوتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مل جل کر جو ہے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. طواف کرتے ہیں تو وہاں کوئی ہندوستان یا پاکستان کا نہیں ہوتا، بلکہ تمام کے تمام ایک ہوتے ہیں. اسی طرح جب عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ مل جل کر ایک ساتھ جو ہے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ حج ہمیں اور آپ کو اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں کے بھی ہو، تمام کے تمام لوگ مل جل کر رہو، وحدت کے ساتھ رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو، مل جل کر رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پارٹیاں نہ بناؤ، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، بلکہ تمام کے تمام لوگ مل جل کر رہو. اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیتے ہوئے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ دور دراز سے کوئی چل کر جو ہے آئے گا، کوئی جو ہے اپنی دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئے گا، دور دراز سے حج کرنے کے لیے جو ہے وہاں
جمع ہوں گے اور ایک ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے کسی بھی کونے کا کیوں نہ ہو مسلمان، اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو اس سے یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ رہیں، یونٹی کے ساتھ رہیں اور اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج ہمیں اور آپ کو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ حج مشقت، مصیبت، پریشانی کے عالم میں صبر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، حج کے موقع پر 2 ملین، 3 ملین یا قریب 4 ملین مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک ساتھ جب جمع ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں یا کنکریاں مار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو جو ہے تکلیف ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو چوٹ آتے رہتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، لہذا جو آدمی بھی اپنے اوپر حج فرض کر لے یا حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، ولا فسوق، کوئی نافرمانی کا کام نہ کرے، ولا جدال، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو دیکھا آپ نے، یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا حج کے لیے گئے ہو تو اپنی زبان سے جو ہے کوئی بری بات نہ کرنا۔ اب ہو سکتا ہے اب یہی آپس میں ہم ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں یا ایک دوسرے سے جو ہے کچھ ہو جائے تو فوراً گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ برا بھلا کہنا لڑائی جھگڑے میں بدل جاتا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، جب تم حج کو آئے ہوئے ہو سکتا ہے ازدحام کی وجہ سے کچھ پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور اگر تم صبر سے کام لو گے، دنیا میں جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تو یاد رکھو صبر کرو، اور اس صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین کیا بیان کرتا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو صبر پر انعام اللہ نے دیا ہے اس کو یاد دہانی کے طور پر باقی رکھے گا۔ اس جملے سے آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ صبر کرنے پر اللہ جو انعام دیتا ہے، اس انعام کو اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے باقی رکھتا ہے۔ کیا ہی بولیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں جو غیر ذی زرع تھی، وہاں پر نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی نالا تھا، نہ کوئی پانی پینے کا ذریعہ تھا، ایسی جگہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی انسان نہیں ہے، چرند پرند تک یہاں نہیں ہے، کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ 3 مرتبہ پوچھتی ہیں، لیکن پھر بھی شوہر جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد حضرت حاجر علیہ السلام خود پوچھتی ہیں، کیا اللہ نے یہاں ہمیں چھوڑ جانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے کیسا ایمان تھا، وہ کہتی ہے کہ آپ جاؤ، اللہ نے جب کہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہی صبر تھا۔ شوہر جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ ان کے پاس ہے، کوئی مصیبت، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، لہذا ایسی صورت میں جو کچھ کھانے کی چیزیں تھی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت پینے کی چیزیں تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، لہذا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے، صفا پہاڑی پر جاتی ہے کہ دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے، خود بھی پیوں، بچے کو بھی پلاؤں،
کوئی نظر نہیں آتا. دوسرے پہاڑی پر مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں, کوئی نظر نہیں آتا. ایسے ہی بار بار جو ہے چکر لگاتی ہیں بچے کے پانی کے انتظام کرنے کے لیے. کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنی بڑی پریشانی ہے. لہذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی نکالتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی پانی کو اللہ رب العالمین نے شریعت میں دنیا کا سب سے بہترین پانی قرار دیا. کون سا ہے دنیا کا سب سے بہترین پانی؟ آب زمزم ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, بتانے کی بات یہ ہے کہ مصیبت, پریشانی, مشقت میں صبر کرنے پر اللہ رب العالمین بڑے بڑے انعامات دیتا ہے. اب دیکھیے, جو بھی حج کرنے والے حج کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کر انہیں ایک رکن ادا کرنا ہوتا ہے. اور وہ رکن کیا ہے کہ جب وہ طواف وغیرہ کرتے ہیں اور وہاں سے جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آب زمزم پیتے ہیں, اس کے بعد کیا کام ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جا کر چکر لگانا ہوتا ہے. اور اس چکر کو کاٹتے ہوئے ہماری ماں حضرت ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مصیبتوں, پریشانیوں میں صبر کرنا. اسی طرح حج ہمیں اور آپ کو جو ہماری بری عادتیں ہیں, جو ہمارے برے اخلاق ہیں, جو ہمارے برے کام ہیں, ان برے کاموں کو چھوڑنے کی تربیت کرتا ہے. کیسے تربیت کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیے, حج کرنے والا جب احرام باندھتا ہے, کیا باندھتا ہے؟ احرام پہنتا ہے, نیت کرتا ہے. نیت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو حلال کام ہے ان حلال کاموں کو حرام کر دیتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جب انسان احرام کے 2 کپڑے پہنتا ہے تو سلے ہوئے کپڑے اس پر حرام ہو جاتے ہیں. کیا سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے عام دنوں میں؟ نہیں. اور اسی طریقے سے جب وہ احرام کا لباس پہنتا ہے تو خوشبو لگانا حرام ہو جاتا ہے. خوشبو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی, لیکن احرام کا لباس پہننے کے بعد اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ احرام کا لباس پہنتا ہے تو اسے شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ احرام کا لباس پہنتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, نکاح کا پیغام بھیجنا اور اسی طریقے سے بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے. جبکہ یہ تمام کے تمام کام انسان کی عادات ہیں, انسان کی زندگی میں ہونے والے کام ہیں, لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم احرام کا لباس پہنو تو یہ تمام کے تمام کام تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیے, ایک حج کرنے والا لاکھوں روپے لگا کر کیا کوئی ایسی غلطی کرے گا؟ چھوڑو بھائی, کیا ہے پہن لیے تو کپڑے, کیا ہوتا؟ کوئی پہنتا بیوقوف؟ اگر پہنتا ہے تو ہم اسے بیوقوف کہیں گے, اس کا حج بھی قابل قبول نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر پہنتا ہے تو اس کا وہ رکن ادا ہی نہیں ہوتا. ہاں, اگر غلطی سے اگر کوئی غلطی سے کام کر لیتا ہے وہ حرام کا, تو اس کے لیے فدیہ ہے, یعنی ایک جانور ذبح کرے گا. کب؟ وہ غلطی سے اگر وہ حرام کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا, اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, عام زندگی میں حج ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے تمہارے لیے یہ حلال ہے, تو بلا چوں وچرا ہمیں اسے مان لینا چاہیے. خاندان والے نہیں مانتے, دوست احباب نہیں مانتے, رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں, ہرگز نہیں میرے بھائیوں. وہاں اللہ کے ڈر سے جائز کاموں کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن یہاں اللہ کے ڈر سے ناجائز اور حرام کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مثال لے لیجئے, سود کا مال حرام ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جو رسم و رواج شادی کے موقع پر کرتے, میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں, خیر چھوڑیے, سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی مسلمان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ سود کا جرم اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا بیان کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگو, جو اے ایمان والو, جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے یا اللہ سے ڈرو, اور جو تم سودی لین دین کر رہے ہو اسے چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے تو آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. بہرحال میرے بھائیوں, بتانے کی بات یہ ہے کہ حج ہمیں اور آپ کو بری عادتوں, برے کاموں
اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج، آخری جو ہے پیغام ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حج کا جو اہم، بنیادی اور سب سے بڑا پیغام ہے وہ ہے توحید کا پیغام۔ جس پیغام کو اصل میں پہلے بیان کرنا تھا وہ پیغام میں لاسٹ میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ توحید کا پیغام ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا پیغام ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ہرگز نہیں کرنا۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین سے، جانور ذبح کرنا اللہ رب العالمین سے۔ اب آپ دیکھیں، حج کرنے والا جب حج کے لیے جاتا ہے، عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر کس سے دعا کرتا ہے؟ ولیوں سے، قبروں سے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ وہاں جا کر جو جانور ذبح کرتا ہے کس کے نام پر ذبح کرتا ہے؟ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ حج ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے۔ اب وہ تو بعد کے کام ہے، جو سب سے پہلا پیغام، جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے احرام کا لباس پہننا۔ وہ ہے احرام کا لباس پہننا۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد جب ہم میقات پر پہنچتے ہیں، میقات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے حج یا عمرے کی نیت کرنا۔ ہمارے ہندوستان وغیرہ کے لوگوں کے لیے یلملم نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے جو ہے ہمیں حج یا عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ جو لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں، جیسے ہی فلائٹ وہاں پہنچتی ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ دیکھو بھائی، اب آپ اپنے میقات سے گزر رہے ہو، نیت کر لو۔ ہاں، لبیک اللہم حجتن، یہ یا لبیک اللہم عمرتن، یہ جو ہے نیت کر لیے، دل میں جو ہے نیت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا عمل رہتا ہے؟ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا رہتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو ہے ترانہ کب تک گنگناتے ہیں؟ مکہ پہنچ کر طواف کرنے سے پہلے تک یہ کلمہ بلند کرتے رہتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نام و نہاد مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے یہ ترانہ گنگناتے ہوئے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن واپس لوٹ کر شرک میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیا ہے اس کا؟ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے لیے ہی نعمتیں ہیں، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کلمے میں جو تلبیہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی کر رہے ہیں اور شرک کی نفی کر رہے ہیں اور بادشاہی کی گواہی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی واپس آتے ہیں پھر شرک میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے ایک نہیں 10 حج بھی کر لیتے ہیں اور واپس لوٹ کر شرک میں ڈوبتے ہیں، تو یاد رکھو وہ 10 کے 10 حج بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح حج، جیسا کہ میں نے کہا، توحید کی جو ہے توحید کا پیغام دیتا ہے۔ جیسا کہ یوم عرفہ جو اصل حج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل حج کیا ہے؟ عرفہ ہے، یعنی عرفہ کے میدان میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر تقریر کیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک عرفہ کے میدان میں دن گزارے اور دن گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے۔ اس فضیلت کو ہم بارہا سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سب سے زیادہ جو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اگر وہ کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے اتنے دور دور سے آئے ہیں، کیا وجہ ہے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ،
کہ یوم عرفہ کی بہترین دعا کوئی ہے تو وہ کون سی دعا ہے؟ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ، میں نے اور پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے یہی دعا کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو، پورا کا پورا کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، شرک کی مذمت کرتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ حج کس کا سبق دیتا ہے؟ توحید کا سبق دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کس طرح جو ہے ایمان تھا ان کا، یہاں تک کہ حج کے لیے جب جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک پتھر جو ہے لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ حجر اسود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پتھر کہاں سے اترا ہے؟ جنت سے اترا ہے۔ جب وہ اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کیسا تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ تو لوگ اسے چومنے کا حکم دیا گیا ہے، چوم نہیں سکتے تو چھونے کا حکم دیا گیا ہے، چھو نہیں سکتے تو اشارے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کے گناہوں کو وہ چوس چوس کر جو ہے ایسے کالا ہوا ہے، یعنی لوگوں کے گناہوں کو وہ لیتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان کی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کا کیسا مضبوط عقیدہ تھا۔ پتھر کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے۔ کیا عمل ہے؟ لوگوں کے گناہوں کو جو ہے پاک و صاف کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کے لیے گئے اور اس پتھر کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے انی اعلم انک حجر، کہ بے شک اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے۔ ہمارے جیسے مسلمان کے لیے اگر کہا جاتا تو اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اس کی جو ہے پوجا شروع کر دیتے تھے، اور جیسے آج کل نام و نہاد مسلمان فلاں اللہ کے نبی کا بال ہے، اسے دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے فلاں وقت آنا ہے، اور اس کے لیے فلاں فیس دینا ہے یا نہیں ہے ہمارے مسلمان؟ ارے اللہ کے نبی ہندوستان آئے ہیں یا نہیں آئے معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا بال یہاں پہنچ گیا۔ تو بہرحال اتنے کمزور عقیدے کے مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو یہاں حضرت عمر ابن خطاب اس حجر اسود کو جو جنت سے نازل کیا گیا تھا پتھر، اس سے کہتے ہیں لا تضر ولا تنفع، تو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ولولا انی رأیت، اگر میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں بھی بوسہ نہیں دیتا۔ میں بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں، جبکہ تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بھی ایمان ایسے ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، نفع دینے والی ذات کوئی ہے تو اللہ ہے، اور نقصان دینے والی ذات کوئی ہے تو اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے حج کے پیغامات تھے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم حج کے لیے پہلے سے گئے ہوئے تھے یا اب ارادہ کیے ہیں یا آئندہ ارادہ کرنے والے ہیں، تو حج کے یہ پیغامات لینے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔